توجہ کرو، امام حسین کو یوں بیان کیا کرو جیسے میں بیان کر رہا ہوں۔ یزید نے کتنے لوگ بھیجے؟ اچھا 72 کے مقابلے کے کتنے لوگ ہونے چاہیے؟ 100 سویلین نہیں تھے، فوجی، آرمی کتنی آرمی ہونی چاہیے؟ 72 کے لیے کتنی؟ 100 200 300 250 چلو 500 چلو 1000 نہیں، 1000 بھی نہیں، 2000 نہیں، 5000 نہیں، 10000 نہیں، 20000 نہیں، 22000 کا لشکر بھیجا ایک فوج کا۔ یزید سے کہا خط لکھ کے، عبید اللہ میں زیاد ہے، اور یزید کیا تیرا آپ نے یہ اتنی کیوں بھیجی ہے فوج؟ ارے 1000 بھیج دیتے، 72 کے لیے کافی تھی۔ یزید کا خط پوری دنیا کو حسین کی جرأت، شجاعت اور جرأت کا پتہ دے رہا ہے۔ اس نے یزید نے کہا تیرا دماغ خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا عبید اللہ، سن تو نے جو لشکر گنا ہے 72 لوگوں کا، یہ تو گن لیا 72 ہے، یہ نہیں سوچا تو نے کہ 72 میں علی کے پوتے کتنے ہیں، علی کے نواسے کتنے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت خوب۔ اب سنو کربلا، تھوڑا سا مائک بھائی ٹھیک کرو، دل لگ رہا ہے آپ لوگوں کا نہیں؟ پر صاحب یہ سوال مائک دینا تھا، پر صاحب یہ مائک دینا جلدی سے، اس میں نکالیے، ادھر زور سے بولو، ارے دل لگ رہا ہے بھائی آپ لوگوں کا نہیں؟ حسین کربلا کے میدان میں ہے، یہ پیغام سنا کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ کون سا پیغام؟ جو کہ مجھے آپ کو سامنے دینا، یہ فلسفہ لے لو۔ ہیلو، ہاں ٹھیک ہے، اس کو آواز کو بڑھائیے بھائی، توجہ ہے کہ نہیں؟ اس کی آواز بڑھائیے، بس ٹھیک ہے، یہاں پہ رہنے دیں، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ صحیح آواز آئی اب؟ امام علی مقام کربلا کے میدان میں رات ہو گئی، رات میں پوری رات عبادت میں گزری۔ آج کل محرم منانے والے رات پوری رات ناچ گانے میں گزارتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چراغ بجھا رہے ہیں، دوستوں سے کہہ رہے ہیں اپنے چلے جاؤ، تو پھر چراغ جلاتے ہیں، تو پھر وہیں بیٹھے 3 بار ایسے کیا، فرمایا جاتے کیوں نہیں؟ کہنے لگے کہاں جائیں ہیں آپ؟ دنیا میں بھی ہمارے سردار ہو، آخرت میں بھی ہمارے سردار ہو، حضور آپ کو چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ فرمایا ٹھیک ہے تو پھر آسمان کی طرف دیکھو۔ ابھی میں آپ سے کہوں ذرا اوپر دیکھو تو آپ کو کیا دکھا دو گے؟ آپ ایسے کہیں گے نا، مگر جب حسین نے کہا تو غلام سمجھ گئے حسین کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ فرمایا دیکھو، جب حسین نے دیکھا کربلا کی تاریخ کہتی ہے، حسین نے جب فرمایا دیکھو اور ان ساری جنتوں کو دیکھ لو جن میں تمہیں شہادت کے بعد جانا ہے، یعنی آل رسول کی محبت میں جان دے رہے ہو، تو ادھار کا سودا نہیں ہے، نقد کا سودا ہے۔ پھر میرا امام ادھر دیکھو، توجہ خالی صاحب، کربلا کے میدان میں جس حر نے روکا تھا وہ کھڑا ہے ادھر، صبح فجر کا نماز کے بعد جنگ شروع ہونے والی ہے، وہ ادھر کھڑا ہے، ادھر حسین ابن علی ہے، اس کا دل کانپ رہا ہے، او یار اتنا جنگجو آدمی ہے، او حر تیرے دل کو کیا ہوا؟ کہنے لگا سوچ رہا ہوں ادھر جنت ہے ادھر جہنم ہے، میں حضور کے بچے کے خلاف لڑ رہا ہوں، حضور کے بیٹے کل قیامت کے دن کیا جواب دوں گا؟ او میرے بھائیو، او میرے دوستو، اس کا دل اس نے گھوڑے میں ایڑ لگائی اور کہا اے آقا حسین، میں نے آپ کو روکا تھا کربلا کے میدان میں، مجھے معاف کر دیں، کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ حسین نے گلے لگا لیا، سر پہ ہاتھ رکھا، کہا حضور تلوار دے دیجئے، اپنے ہاتھ سے ہاتھ کی تلوار دے دی، لو اس کی تلوار اپنے ہاتھ سے دے دی، لو سر پہ ہاتھ رکھا اور گئے۔ تاریخ کربلا اس بات کی گواہ ہے کہ 25 سے 30 منٹ حر نے اکیلے نے تلوار چلائی تو تقریباً 120 لوگوں کو اس نے جہنم میں پہنچایا۔ جب علی کے بیٹے کا سر پہ ہاتھ رکھا تب تلوار میں ایسی تاثیر پیدا ہو گئی، تو پھر علی کے بیٹے کی تلوار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجیں شام سے نکلے، کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، اور ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم ہو رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور یہ تھے خدا والے، اور کسی نے جب وطن پوچھا تو یہ حضرت نے فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے
اب ہیں کربلا والے. حسین کے سامنے ان کے بھتیجے, ان کے بھائی حضرت قاسم امام حسن کے بیٹے سب شہید ہوتے رہے, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک. مگر سنیں, سب کو جنگ کے لیے بھیج رہے ہیں. کبھی بیٹا ضد کرتا ہے 18 سال کا, بھیج دیا. پھر بیٹی کی لاش اٹھا کے لے کے آئے. پھر بھتیجا ضد کر رہا ہے, بھیج دیا. آخر حضرت عباس کو, قاری صاحب توجہ چاہتا ہوں, حضرت عباس علمبردار کو امام نے جنگ لڑنے نہیں بھیجا. توجہ چاہتا ہوں, ذرا غور کریں کیوں نہیں بھیجا. کبھی سوچا آپ نے؟ ان کو نہیں بھیجا, ان کو کہا کہ تم پانی لے کے آؤ, اور انہوں نے یہ کیا بھی. 22,000 کے لشکر میں اکیلے ہٹاتے ہوئے, کاٹتے ہوئے, مارتے ہوئے آپ نے جا کے پانی پہ قبضہ کر لیا اور دنیا کو بتا دیا. حسین جانتے تھے کہ میں جس کام کے لیے بھیجوں گا عباس اس کو ادھورا نہیں چھوڑے گا, تو پانی کے لیے بھیجا. اگر جنگ کے لیے بھیجتے تو 22,000 میں ایک بھی زندہ نہیں بچ سکتا تھا. امام اب اکیلے رہ گئے. ادھر دیکھو, توجہ کرو میرے بھائیوں, میرے دوستو, یہ کون حسین ہے؟ کبھی سب طرف سے چھوڑ کے سوچو, یہ وہی حسین ہے یہ جب پیاسے ہوتے تھے حضور اپنی زبان چساتے تھے. تھوڑی دیر کے لیے اہل بیت کی محبت دل میں لاؤ اور سنو, یہ کون حسین ہیں آپ کو پتا ہے؟ یہ وہی ہیں کہ جب یہ روتے تھے تو اللہ ہرنی کا بچے کو ہرنی کے ذریعے بھجوا دیتا تھا. آج یہی حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے. ایک 22 سال کا بچہ ہے, لڑکا ہے آپ کا بیٹے امام زین العابدین. کبھی آپ کو بخار آتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ گر جاتے ہیں. امام زین العابدین وہ کہنے لگے مجھے اجازت دیں. فرمایا نہیں, تم میرے بعد میری نسل تم سے چلے گی, تم میرے خلیفہ ہو. بیٹے ساری امانت تمہاری سونپ رہا ہوں. پھر امام چل دیے اور سنو, اپنی بیویوں سے کہہ رہے ہیں اب قیامت میں ملیں گے. ام رباب تم نے میرا بڑا ساتھ دیا, قیامت میں ملیں گے. اے شہر بانو تم نے بڑا ساتھ دیا, اللہ تمہیں جزا دے, مگر اب دنیا میں ملاقات نہیں ہوگی. پھر کہا زینب میں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں تم سب کو, اور تم سے کہہ رہا ہوں تمہاری ذمہ داری ہے میرے بچوں کو, میرے گھر والوں کو لے جانا. اچھا ایک بات بتاؤ, جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھائیوں کے جنازے اٹھائے ہوں, جس انسان نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹوں کے جنازے اٹھائے ہوں, ایک بیٹے کا جنازہ اٹھا لے انسان کی کمر ہمیشہ کے لیے ڈھک جاتی ہے. مگر ایک 6 مہینے کے بچے کا بھی لاشا اٹھایا ہے امام نے. اس کے باوجود بھوکے پیاسے ہیں مگر کربلا کے میدان کی طرف چل رہے ہیں. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے, میان اہل بیت حوریں کرتی ہیں عروسان شہادت کا سنگار, خوبرو دولہا بنا ہے ہر جوان اہل بیت, اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے. کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت. میرا امام کربلا کے میدان میں گھوڑے پہ جب بیٹھا اور جب ہاتھ میں تلوار لی تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ حسین ابن علی ہے, ایسا لگتا تھا مولا علی مشکل کشا ہے, ایسا لگتا تھا ہاتھ میں تلوار یہ ذوالفقار ہے, مگر ایسا لگتا تھا یہ حسین کربلا کے میدان میں نہیں ہے بلکہ بدر کے میدان میں مولا علی نے تلوار اٹھائی ہے. ایسا لگتا تھا کہ حسین کربلا کے میدان میں آج میاں نہیں نکلا ہے, ایسا لگتا تھا کہ آج جرأت حیدر کرار اپنے تیور دکھانے کے موڈ میں ہے. اور علی کے بیٹے نے جو بھوکا پیاسا خود ہے 22,000 کے لشکر پہ گئے. توجہ چاہتا ہوں قاری صاحب, 22,000 کے لشکر پہ گئے اور اکیلے جا کے کہا کوئی میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یار جو بھوکا پیاسا خود ہو, جس کے بچے بھوکے پیاسے ہوں, جس کی بیٹی بھوکی پیاسی ہو, یہ خود کس نے کھانا تیتی سے نہ کھایا ہو, وہ جا کر کے 22,000 کو للکارے. اور جب کسی کی ہمت نہیں ہوئی تو حسین نے اکیلے جا کر کے 22,000 کے لشکر پہ حملہ بول دیا. میں ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین کو کربلا میں یزیدوں نے گھیرا تھا, ان سے سوال یہ ہے خدا کی قسم وہ تیرا حسین ہوگا جو گھیرا ہوگا. کربلا کی تاریخ تو یہ کہتی ہے کہ 10 محرم کے دن جب علی کا بیٹا نکلا تھا تو اسے نہیں گھیرا تھا بلکہ اس نے 22,000 کو گھیر کے مارنا شروع کر دیا.
दाना ना लगाना, इसमें लगाने की बैठ ना ना। मेरी तरफ जोर से बोलो, हुसैन करबला के मैदान में। अच्छा, तलवार चला रहे हैं, ऐसा लगता है कारी साहब, तवज्जो, ऐसा लगता है जैसे बकरियों के रेवड़ में कोई शेर कूद गया है, मगर बुज़दिल तो बुज़दिल होता है ना। शिमन ने कहा अली का बेटा है, मर जाओगे सब, फिर भूखा प्यासा है मगर नबी का नवासा है, इसके तीर मारो। अब सुनना, यहां से मेरी तकरीर का आखिर भी है और आपका इम्तिहान भी है कि आप सुनोगे कि नहीं। जीस्त की आखिरी हिचकी है, गौर से सुन, जिंदगी भर का खुलासा इसी आवाज में है। एक तीर चला, पहला, दूसरा, तीसरा, हुसैन के आकर के उलमा आज दुआ देंगे, ये सीने में तीर लगाए। पहला तीर जब इमाम के सीने में लगा तो घोड़ा पलट गया। और मेरी बहनें तवज्जो करें, गौर करें, मेरी बहनें सुने, इमाम ने आकर के कहा ज़ैनब खेमे में वापस आ गए। क्या रो रही थी? रोई थी। और ज़ैनब ने अर्ज की, ऐ मेरे भाई, मदीने में साथ में पले बड़े हैं हम, अम्मी की गोद में, नाना की गोद में, अब्बा अली की गोद में, आप मेरे भाई हो, मेरी जान से ज्यादा प्यार है आपसे, मैं बहन ही तो हूं, कब तक जब्त करूंगी। जब आपके तीर लगा तो मेरी आवाज निकल गई, मेरी हाय निकल गई, मैं यहां हूं, मैं कुछ भी हूं मगर बहन हूं आपकी। हुसैन बस मुझे माफ कर देना। इमाम ने कहा मेरी बहन, जब दुनिया तारीख लिखेगी करबला की तो ज़ैनब को नहीं भूलेगी, दुनिया इस बात को कहेगी अगर हुसैन लाजवाब था तो उसकी बहन ज़ैनब भी लाजवाब थी। अगर हुसैन करबला के मैदान में सजदा नहीं छोड़ रहा था तो ज़ैनब पर्दा नहीं छोड़ रही थी। ऐ मेरी बहन, क़यामत तक जो तूने कुर्बानी दी है, तेरी जैसी बहन किसी भाई को मैसर नहीं आएगी। तूने अपने बच्चे सब कुछ मेरे लिए कुर्बान की है, मगर मेरी ज़ैनब एक बात का ख्याल रखना कि मैं नाना का दीन बचाने आया था। मेरी ज़ैनब चीखना चिल्लाना नहीं, रोना नहीं, तू नबी पाक की नवासी है, तू मौला अली की बेटी है, तूने फातिमा की गोद में तरबियत पाई है। मेरी बहन रोना नहीं, अभी तो सिर्फ तीर लगा है तेरे भाई के, जब लाश पर घोड़े भी दौड़ेंगे। ये कह के हुसैन ने फरमाया, नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है। अगर ये हदीस आज हर भाई अपनी बहन को बता देता तो किसी की बहन गैर मुस्लिम के घर में न गई होती। हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के अलामाती निशान अपने चेहरों पे नहीं लगा रही होती। हमारे कौम की बच्चियां अपनी स्टोरियां अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे चंद पैसे और टकों के चक्कर में अपने जिस्मों की नुमाइश नहीं कर रही होती। हमारी बेटियां, हमारी बहनें, आपको दिल से बात बताता हूं, एक आदमी मेरे पास आया और रोने लगा, कम से कम 5 मिनट तो रोता रहा। मैंने कहा भाई बात तो बताओ, क्यों रोते हो? कहने लगे सैयद साहब, मेरी एक बेटी है, उसकी उम्र तकरीबन 11-12 साल की है। उसकी माँ ने मुझे आज कहा कि अपनी बेटी को डांटो। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मैंने उससे खराब वीडियो देखते हुए देखा है। कहते हैं मैंने अपनी बेटी को तो डांटा, मगर फिर मैं सजदे में जाके तौबा करके बोला, मालिक मेरे अमाल मेरी बच्ची पे असर कर रहे हैं, मुझे माफ कर दे मालिक। मैं जो गंदी वीडियो देखता हूं उसका असर मेरी बेटियों पे होने लगा, मेरी बहनों पे होने लगा। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, जिंदगी चंद दिन की है, ये तूने क्या जिंदगी बनाई है? इमाम ने फरमाया मेरी बहन, आप तुझे पर्दे में रहना है, पर्दे की हिफाजत और तवज्जो करो। इमाम जब गए करबला के मैदान में, इमाम के जब तीर लगे, मेरे इमाम के मालूम में कितने जख्म आए हैं? नबी के नवासे के 113 जख्म आर पार थे, 113 आर पार जख्म थे मेरे इमाम के। गर्दन आपकी, आप जब घोड़े पर सवार थे तो नीचे गिरने लगे। बाबा फरीदुद्दीन गंजेशकर फरमाते हैं जब हुसैन इब्ने अली घोड़े से नीचे गिर रहे थे तो दुआ करते थे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना, मेरे मालिक मेरे नाना की उम्मत को बख्श देना। और फिर कहा, ओ मेरे कातिल थोड़ा ठहर जा, नमाज का टाइम है, मुझे सजदा करने दे, मुझे सजदा करने दे। हुसैन सजदे में चले गए और फिर वो गर्दन काट दी गई जिसे नबी चूमते थे। मगर मेरा एक
ایک ہاتھ کاٹو نا اور میرے گھر ڈال کے آ جاؤ, میری بہنیں پاگل ہو جائیں گی روتے روتے, میرے بیوی میرے بچے سب روئیں گے. اور حسین کی بہنوں کو سلام کرو کہ سر نیزے پہ ٹنگے ہوئے ہیں, کربلا میں نیزے پر سر چڑھے ہوئے ہیں, اور خیموں کو آگ لگا دی گئی, دوپٹے چھین لیے گئے. پھر بھی مگر نبی کی نواسی کیا کہہ رہی ہیں, او بیٹیو ادھر سورج ڈوبنے والا ہے. حضرت علامہ حسن کہتے ہیں, وہ کہتی ہیں ادھر سورج ڈوبنے والا ہے, میرا بھائی شریعت بچا کے شریعت کے لیے شہید ہوا ہے, چلو نماز کی تیاری کر لو. یہ جو مسلمان دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں, یہ مسلمان جو 3-3 گھنٹے فلمیں دیکھنے میں دل لگاتے ہیں, یہ اس حسین کے نانا کے ماننے والے ہیں. میاں ذرا توجہ تو کرو, بیویوں نے سجدے میں سر رکھ دیا. اچھا وضو تو کر نہیں سکتی تھی, تیمم کیا, نماز پڑھ رہی ہیں. چھوٹی والی بچی سکینہ بھی نماز پڑھ رہی ہیں, شہر بانو بھی سجدے میں عصر کی نماز پڑھ رہی ہیں. ادھر خون لال لال ہو رہا ہے, ادھر گھوڑے دوڑ رہے ہیں لاشوں پر, ادھر بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑتے ہیں تو میاں آوازیں آتی ہیں. ادھر سیدہ زینب سجدے میں ہیں, یہ فرشتے دیکھ رہے ہیں, آوازیں آ رہی ہیں, یہ کون نماز پڑھ رہا ہے؟ اس حال میں تو کوئی نماز نہیں پڑھتا. امام زین العابدین کہتے ہیں, میں نے اپنی پھوپھی سے کہا, اے میری پھوپھی جان, ارے ایک بچہ شہید ہو جائے ماں نماز بھول جاتی ہے, مگر آپ کے بھائی بچے آپ کے رشتہ دار آپ کے سارے لوگ شہید ہو گئے. آپ نے 5000 کلومیٹر کا سفر کیا, مگر میری پھوپھی جان کبھی آپ کی تہجد کی نماز قضا ہوتے نہیں دیکھی. اے میری پھوپھی جان یہ کہاں سے سیکھا؟ تو فرمانے لگی, میرے زین العابدین اور کس سے سیکھتی؟ اپنی ماں فاطمہ سے سیکھا ہے سجدہ کرنا, اپنے نانا مصطفیٰ سے سیکھا ہے. اللہ